اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے اور آپ کا عشق عطا فرمائے، بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ فقیر جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں تو جو حضرات یہاں کبھی بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں سب کی طرف سے سلام بھی پیش کرتا ہے اور سب کے لیے اس پاک مقدس دربار میں حاضری کی بھی درخواست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا آخری قیام مدینہ پاک کا نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں شہادت کی، ایمان کی موت عطا فرمائے اور آپ کا پڑوس عطا فرمائے۔ جنت دنیا میں جنت البقیع میں آپ کا پڑوس عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب آپ پر درود کثرت سے پڑھیں گے، آپ کی سنتوں پہ چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام کا غلام بنا دے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم مجرم ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم اقراری مجرم ہیں، اعترافی مجرم ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہم نے غفلت کی زندگی گزاری، آپ جیسے خالق اور رب اور مالک اور محبوب رب اور رازق رب جس نے ہمیں سب کچھ دیا، اے اللہ آپ کی ساری نعمتیں کھا کر ساری زندگی آپ کی نافرمانیاں کی، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ جب تیرے بندے اس زمین پہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، زمین کہتی ہے اے اللہ تو مجھے حکم دے میں ہل کے ان کو تباہ کر دوں۔ سمندر کہتے ہیں اللہ ہم ان پہ بہہ پڑیں، ان کو غرق کر دیں۔ آسمان کہتا ہے میں ان پہ پتھر نہ برساؤں۔ اللہ آپ فرماتے ہیں مجھے ان کے توبہ کا انتظار ہے، کبھی تو یہ میرے پاس آئے گا۔ جب صبح ہوتی ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ رات بھر تیرے بندوں نے تیری نافرمانیاں کی، زنا، شراب، نشہ، جھوٹ، دھوکہ، اللہ تو اجازت دینا ہم توبہ کا دروازہ بند کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں مجھے اپنے بندے کے توبہ کا انتظار ہے۔ جب شام ہوتی ہے فرشتے پھر کہتے ہیں اللہ توبہ کا دروازہ بند کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں میرا بندہ توبہ کر لے گا۔ اے اللہ ہمارے توبہ پہ خوش ہوتے ہیں، ہم سب توبہ کرتے ہیں، سب کہیں یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، ہم جرائم پیشہ لوگ ہیں ہمیں معاف کر دے۔ یہ دنیا بھر کے جو حالات ہیں اللہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ ناراض ہیں، آپ ناراض ہیں۔ اے اللہ امت مسلمہ پر کبھی ایسا حال نہیں آیا۔ اے اللہ کافر ٹوٹے پڑے ہیں مسلمانوں پہ، مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کے اوپر بم گرا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، ہماری کسی سے امیدیں نہیں ہے، ہم سب سے نا امید ہو چکے۔ اے اللہ تو رحم فرما، اے کریم آقا رحم فرما۔ اے اللہ آسمان دنیا پہ آپ کا عرش آیا ہوا ہے اور آپ اعلان کر رہے ہیں کوئی توبہ کرنے والا؟ جی اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، جی اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے مالک ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے رب، ہمارے محبوب رب، ہمارے پیارے رب، آپ سے زیادہ کوئی ہمارا خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں نعمتوں میں غرق کیا ہوا ہے، دن رات آپ کی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ اتنے گناہوں کے باوجود اے مولا ہمیں اب معاف فرما اور پوری امت کو معاف فرما۔ ہم سب کے گناہوں پہ معافی کے قلم پھیر دے۔ آج اعلان فرما دے کہ میں نے پوری امت کو معاف کر دیا، پوری امت کو معاف کر دیا، پوری امت کو بخش دیا۔ آپ کی معافی سے آپ کا کچھ نہ بگڑے گا، ہمارے کام بن جائیں گے، ہمارے کام بن جائیں گے۔ امت کو معاف کر دے، امت پہ فضل فرما، رحم فرما۔ ہم فضل کی بھیک مانگتے ہیں تجھ سے،
تیرے سامنے جولیاں پھیلاتے ہیں مولا، تیرے فضل کی بھیک مانگتے، تیرے رحم کی بھیک مانگتے۔ ہم نافرمان اور مجرم ہیں، آپ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، اپنا رحم فرما، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ اتنا سارا مجمع، مائیں بہنیں، رات ساری گزر گئی، معصوم بچے، اے اللہ آئے ہوئے بزرگ، اللہ والے آئے ہوئے، علماء، صلحاء، طلباء، سفید ریش، اے اللہ معصوم بچے تیرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، تو رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، ہم پہ فضل فرما، اعلان فرما میں نے تم سب کو جہنم سے آزاد کر دیا، اعلان فرما کہ میں تم سب کو مل گیا، ہم تجھے لینے آئے ہیں، تجھے منانے آئے ہیں، تجھے راضی کرنے آئے ہیں، تجھے خوش کرنے آئے ہیں، تیرے بندے بن کے زندگی گزاریں گے۔ اے اللہ زمین ترستی ہے امام ابو حنیفہ جیسے لوگوں کو، زمین ترستی ہے امام بخاری جیسے لوگوں کو۔ اے اللہ ایک زمانہ تھا جوان رات بھر تیرے سامنے سجدوں میں گزرتے تھے، ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھی، آج تو شراب اور کباب میں گزر رہی ہے۔ ایک زمانہ ایسے تھا مسلمان عورت حیا اور پاک دامنی اپنے حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارتی تھی، آج تو بے حیائیاں عام ہو گئی۔ اے مولا ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، امت کے جوان ہمیں واپس کر دے، ہمارے جوانوں کو محمد بن قاسم پھر سے بنا دے، صلاح الدین ایوبی بنا دے، طارق بن زیاد بنا دے، خالد بن ولید بنا دے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما بنا دے، ہماری اولادوں کو امام ابو حنیفہ جیسا بنا دے، غوث قطب ابدال بنا، اپنے مقرب میں سے مقربین میں سے بنا، ہماری بچیوں کو حیا دے دے، پردہ دے دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی آپس کی لڑائیاں ختم فرما دے، آپس میں جوڑ اور اتحاد عطا فرما دے۔ جو اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، تیرے دین کو، تیرے نام کو، تیرے کلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کو اور ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، ان کو تباہ و برباد فرما، ان کے بموں کو انہی پر پھوڑ دے، ان کے بیڑوں کو غرق کر دے، ان کے جہازوں کا رخ انہی پر کر دے، اور ان میں آپس میں لڑائی کی آگ بھڑکا دے۔ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، تیرے سوا اور ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے اللہ، ہم سب سے نا امید ہیں، آپ سے پر امید ہیں۔ ہمارے اس ملک پہ رحم فرما، اس کو بے حیائی سے پاک فرما، بے دینی سے پاک فرما، رشوت سے پاک فرما، اے اللہ ہر برائی سے پاک فرما، اے اللہ اس کو ہر بے دینی سے پاک فرما، ہمارے حکمرانوں کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، اللہ والا بنا، اے اللہ عوام پر رحم کرنے والا بنا، عوام کا خیال رکھنے والا بنا، ہمارے ملک سے مہنگائیاں ختم فرما، پریشانیاں ختم فرما، بے چینیاں ختم فرما، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، اے اللہ پریشان ہے، تاجر بھی پریشان، مزدور بھی پریشان، ملازم بھی پریشان، غریب بھی پریشان، امیر بھی پریشان، اے اللہ ہمارا اور کوئی آسرا نہیں ہے، بے سہارا، بے کس، بے بس، ناکس ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ کے سامنے ناک رگڑتے ہیں، آپ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑتے ہیں، مولا ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، ہم پہ فضل فرما، ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما، ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، ایمان عطا فرما، تقوی عطا فرما، توکل عطا فرما، صبر و شکر کی زندگی عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، چین و سکون کی زندگی عطا فرما، بے چینی بے قراری ختم فرما، ناگہانی بیماریاں اموات ختم فرما۔ ہمارے ایک دوست ہیں بھائی اشر صاحب، کئی برس سے جیل میں، اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرما۔ جتنے مسلمان قیدی غیروں کی قید میں ہیں، اپنوں کی قید میں، اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرما۔ ہمارے اس معاشرے سے حرام کو ختم فرما، گناہوں کو ختم فرما، بے حیائیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور کا غلام بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا، آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ جب ہم آپ کے سے ملاقات ہو، آپ ہم سے خوش ہو کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، میرا عاشق تھا، میری سنتوں پہ چلتا تھا، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اے اللہ پاک جتنے ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار، والدین، ہمارے والد صاحب مرحوم دنیا سے گئے، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا فرما۔ انور عادل صاحب کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرما، بھائی وقار کے والدین کی مغفرت فرما، بھائی عرفان صاحب، یا اللہ
ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما۔ بہت سے بھائیوں نے، بھائی شاہد نے دعاؤں کی درخواست کی اور بہت سارے بھائیوں نے نام کے لیے کہا، اے اللہ ہمیں نام معلوم نہیں مگر آپ کو تو معلوم ہے۔ اے اللہ یہ سارے بھائی آپ کو منانے آئے ہیں، آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، آپ سب سے راضی ہو جائیں، اور جتنے بھی اے اللہ سب کے دلوں میں جو جائز حاجتیں اور تمنائیں وہ پوری فرما دے۔ جو مائیں بہنیں آئی ہیں اے اللہ ان کے گھروں میں اور ہمارے گھروں میں رحمتیں، برکتیں، خوشیاں، عافیتیں عطا فرما۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کے نصیب اچھے فرما، ان کو ایمان والا بنا، تقوی والا بنا۔ بھائی احمد صاحب، بھائی فیصل مرزا صاحب اور بھائی فیصل صاحب، ذیشان صاحب بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں شب قدر نصیب فرما، ہمیں شب قدر نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سارے آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں آئے ہیں، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، سب کی جھولیاں بھر کے ان کو بھیج دے۔ بڑے آسرے سے آئے ہیں، بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں مولا، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے تیرے عشق میں، تیری محبت میں آئے ہیں مولا، تیری محبت میں آئے ہیں، تو سب کو پیار کر لے، سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے اور اعلان کر دے، میں سب سے راضی ہو گیا، میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے سب کو جنت دے دی۔ اللہ اعلان کر دے اور موت تک ہمیں ایسی زندگی گزارنے والا بنا جس سے تو راضی اور خوش ہو۔ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمیں ایمان کی موت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا، آپ کا قرب عطا فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، دینی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، خانقاہوں کی محنت، مدارس کی محنت، تبلیغ کی محنت، اللہ والوں کی، مراکز کی، مساجد کی، مکاتب کی، یا اللہ دینی جماعتیں اور علماء، صلحاء، اتقیاء، غوث، قطب، ابدال جو محنتیں کر رہے ہیں، سب کی محنتوں کو اخلاص والا بنا، تقوی والا بنا، اتباع سنت والا بنا اور قبول فرما۔ یا اللہ یہ چھوٹا سا چمن ہے، چھوٹا سا باغ ہے، دارالعلوم معاذ بن جبل، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، مقبول فرما، محبوب فرما، مرکزیت، مرجعیت، محبوبیت، اے اللہ استقامت، کمال، دوام عطا فرما۔ یہاں کا فیض سارے عالم میں پہنچا دے، یا اللہ یہاں کا فیض ساری دنیا میں پہنچا، مجاہدین کا مرکز بنا، دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا، اللہ والوں کا مرکز بنا، غوث قطب ابدالوں کا مرکز بنا، اے اللہ مقربین کا مرکز بنا، محبوبین کا مرکز بنا، مخلصین کا مرکز بنا، ذاکرین کا مرکز بنا، سالکین کا مرکز بنا، اے اللہ صالحین کا مرکز بنا، اے اللہ اپنے محبوب بندوں کا مرکز بنا۔ یا اللہ جو مدرسے کی تعمیرات چل رہی ہیں اور مانسیرہ میں مسجد بن رہی ہے، غیب کے خزانوں سے مدد فرما، نصرت فرما۔ اللہ جو خدمت کرتے ہیں، مدرسے سے محبت کرتے ہیں، ان کی دنیا بھی بنا، ان کی آخرت بھی بنا۔ جتنے یہاں نیک اعمال ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، یا اللہ وہ سب کا ثواب ان کو پہنچا دے۔ اے اللہ اس جگہ میں وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ تیرے مہمان آتے، اے اللہ ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اس میں وسعت عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے آنے کو قبول فرما۔ جو مائیں بہنیں آئی ہیں سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے گھروں میں برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، چین، سکون، عافیتیں عطا فرما۔ جو جس کے دل میں جائز حاجت ہے آج وہ اپنی خزانوں سے پوری فرما۔ سب اللہ سے مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم نے بہت تھوڑا سا مانگا، تیرے خزانے تو بھرے پڑے، یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ہم اپنے خزانوں سے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما، ساری خوشیاں عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اپنی محبت اور معرفت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، قرآن پاک سے محبت عطا فرما، دین سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، ناچاکیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ بیویوں کو شوہروں کا فرما بردار بنا دے، شوہروں کو اچھے اخلاق والا بنا، ہمارے بچوں کو عالم بنا، حافظ بنا، قاری بنا، اللہ والا بنا، اپنا محبوب بنا، اپنے دوستوں میں سے بنا، نافرمانوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو، اے اللہ ہم سب کے حق میں
ہمارے والدین، رشتہ دار، اساتذہ، مشائخ، پڑوسی، ملنے جلنے والے، دوست، محبت کرنے والے، مدرسے کی خدمت کرنے والے، ہمارے مدرسے کے پڑوسی، اس علاقے والے، اے اللہ پورے شہر والے، پورے ملک والے، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ جو آج تک دنیا میں آئے ہیں سب کے حق میں قبول فرما، جو قیامت تک آئیں گے سب کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ آج تک جو آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے خیریں مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما، اور ان جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ان سے پناہ عطا فرما۔ تیرے محبوب نے جو تجھ سے مانگا ہم سب کو یا اللہ وہ سب عطا فرما، جو صحابہ نے مانگا، اہل بیت نے مانگا، علماء، فقہاء، اللہ والوں نے مانگا، یا اللہ وہ سب ہمیں عطا فرما۔ اس رمضان میں آپ نے اپنے محبوب بندوں کو جو اپنا قرب دیا، اپنا تعلق دیا، اپنی محبت دی، اپنی معرفت دی، اے اللہ اپنا خاص نظر کرم فرمائی وہ ہم پہ فرما دے، وہ ہم پہ فرما دے، اے اللہ وہ ہم پہ فرما دے۔ بیکاری ہیں، فقیر ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے آسرے پہ یہ سارا مجمع آیا ہوا ہے، آپ کے نام کی محبت سے آیا ہوا ہے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں، مالوں میں، جانوں میں، اولادوں میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کا انتظام فرما۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتے کرنا چاہتے ہیں اچھے محبت والے، جوڑ والے، اخلاق والے، قدردان رشتے عطا فرما۔ جن کے رشتے ہو چکے ہیں آپس میں دلوں کو جوڑ دے، الفت اور محبت عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمانا، اے کریم رد نہ فرمانا، اے کریم رد نہ فرمانا۔ ہماری دعاؤں کو حضور کے آنسوؤں کے صدقے میں، حضور کی آمین کے صدقے میں، حضور کے طفیل میں، آپ کے صحابہ، اہل بیت، اللہ والوں کے طفیل میں قبول فرمانا، قبول فرما، اور پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم۔